الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.214 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا لیسن نمبر 214 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 198۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ لیسا لام یا سین سے معنی نہیں، ناٹ۔ علیکم عین لام یا سے معنی تم پر، آن یو۔ جناح جیم نون ہا سے معنی کوئی گناہ، اینی سن، ان الف نون سے معنی اگر، دیٹ۔ تبتغو با غین یا سے معنی تلاش کرو، یو سیک۔ فضلن فا زود لام سے معنی فضل، باؤنٹی۔ من میم نون سے معنی سے، فرام۔ ربکم را با با سے معنی اپنا رب، یور لارڈ۔ فَإِذَا الف ذال الف سے معنی پھر جب، اینڈ وین۔ افضتم فا یا زور سے معنی تم لوٹو، یو ڈپارٹ۔ من میم نون سے معنی سے، فرام۔ عرفات عین را فا سے معنی عرفات، ماؤنٹ عرفات۔ فذکرو ذال کاف را سے معنی تو یاد کرو، دین ریممبر۔ اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ۔ عند عین نون دا سے معنی نزدیک، پاس، نیئر۔ المشعری شین عین را سے معنی مشعر، دی مونیومنٹ۔ الحرامی ہا را میم سے معنی حرام، دا سیکریڈ۔ واذکروہ ذال کاف را سے معنی اور اسے یاد کرو، اینڈ ریممبر ہم۔ کما کاف میم الف سے معنی جیسے، ایز۔ ہداکم ہا دال یا سے معنی اس نے تمہیں ہدایت دی، ہی ہیز گائیڈڈ یو۔ وَإِن الف نون سے معنی اور اگر، اینڈ دو۔ کنتم کاف واو نون سے معنی تم تھے، یو ور۔ من میم نون سے معنی سے، فرام۔ قبل ہی قاف با لام سے معنی اس سے پہلے، بیفور اٹ۔ لمنا میم نون سے معنی ضرور ان میں سے، شیورلی امونگ۔ الضالین صاد لام لام سے معنی نا واقف، دوز ہو وینٹ ایسٹرے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ لیس علیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا اگر تم تلاش کرو فضل، من ربکم اپنے رب کا، فاذا افضتم من عرفات پھر جب تم لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، واذکروہ کما ہداکم اور اسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ اور اگر اس سے پہلے تم تھے، لَمِنَ الضَّالِّينَ ناواقفوں میں سے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، پھر جب تم لوٹو عرفات سے تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس اور اسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اگر اس سے پہلے تم تھے ناواقفوں میں سے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ لیس علیکم جناح نو سن از آن یو ان تبتغوا فضلا that you seek bounty من ربکم of your Lord فاذا افضتم من عرفات when you depart from عرفات فاذکروا اللہ then remember Allah عند المشعر الحرام by the sacred monument وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ remember him as he has guided you وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ and though you were before it لَمِنَ الضَّالِّينَ surely among those who went astray۔ complete دیکھیں ٹرانسلیشن۔ No sin is on you that you seek bounty of your Lord when you depart from Arafat, then remember Allah by the sacred monument, remember him as he has guided you, and though you were before it surely among those who went astray۔ تشریح کلمات دیکھیں۔ ان تبتغوا کہ چاہو، طلب کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو۔ بغا یبغی
بغین کے معنی چاہنا طلب کرنا ہے۔ فضلن سے مراد فضل زائد چیز رزق۔ افز تم روانہ ہو، فازا یفیزو فیضن کے معنی چلنا روانہ ہونا بہنا۔ عرفات اس مقام کا نام ہے جہاں 9 ذی الحج کو حجاج ٹھہرتے ہیں، یعنی جہاں حاجی لوگ 9 ذی الحج کو ٹھہرتے ہیں اس میدان کو عرفات کہا جاتا ہے۔ یہ اہم ترین رکن حج ہے، اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا، یعنی جب تک حاجی عرفات کے میدان میں نہ ٹھہرے اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین پر اترے تو ان کا ایک مقام نہ تھا، پھرتے پھرتے وہ دونوں عرفات کے مقام میں آپس سے ملے اور ایک دوسرے کو پہچانا۔ پہچاننے سے ہی لفظ معرفت ہے، اسی معرفت کے سبب اس مقام کا نام عرفات ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں پر وہ ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے کو پہچانے، اسی لیے اس مقام کو عرفات کا نام دیا گیا۔ ایک اور بھی روایت ہے سلسلے میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آپ کو حج کرایا۔ جب عرفات میں پہنچے تو پوچھا کہ کیا تم نے پہچان لیا؟ حضرت خلیل اللہ نے جواب دیا میں نے پہچان لیا، کیونکہ اس سے پہلے یہاں آ چکے تھے، اس لیے اس جگہ کا نام بھی عرفہ ہو گیا۔ اب فوکس کرتے ہیں تفسیر آیت پر۔ اس آیت میں 2 احکامات ہیں۔ پہلا حکم ہے کہ حج کے دنوں میں فضل تلاش کرنا گناہ نہیں۔ پہلے ہم اس پر فوکس کرتے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ ایام جاہلیت میں عربوں نے حج کو ایک تاجرانہ اور سیر و تفریح کا عمل بنا رکھا تھا۔ وہ ان دنوں بڑے بڑے بازار لگاتے تھے، یعنی جاہلیت کے دور میں حج ایک ایسا ایونٹ تھا جس میں عرب کے لوگ زور و شور سے کاروبار میں مصروف رہتے تھے۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز نامی بازار تھے جہاں وہ تجارت کرتے تھے، یعنی بہت بڑے بڑے بازار باضابطہ بنے ہوئے تھے جہاں پر حج کے دنوں میں کاروبار ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ جب اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ دنیاوی مفاد کے لیے جدوجہد کرنا اعمال حج کے منافی ہے، یعنی اللہ کے بندے یہ سمجھے کہ حج اور عمرہ جب کرنے نکلیں تو صرف اور صرف نیت اللہ کی عبادت ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایام حج میں تجارت کو گناہ سمجھ کر ڈرے تو انہیں اجازت دی گئی کہ ایام حج میں تجارت کرنا گناہ نہیں، یعنی ان کے خیال کو اللہ نے دور کیا کہ حج کے موسم میں بھی تجارت کی جا سکتی ہے۔ یہ خیال دور کرنے کے لیے ہی ارشاد ہوا کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور یہ حج کے منافی بھی نہیں ہے، یعنی اگر حج کے مناسک ٹھیک سے ادا ہوتے رہیں تو ساتھ میں کاروبار کرنا، تجارت کرنا اللہ کی نظر میں گناہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حج کے دنوں میں احرام سے پہلے یا احرام کے بعد حاجی کے لیے خرید و فروخت حلال ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ابو امامہ تیمی نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ ہم حج میں جانور کرائے پر دیتے ہیں، کیا ہمارا حج ہو جاتا ہے؟ یعنی حاجیوں کو کوئی جانور کرائے پر دیا کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگ بھی حج کر سکیں، چونکہ جانور کو کرائے پر دینا بھی کاروباری ہے، اس لیے کسی نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ کیا اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، کیا ہمارا حج پورا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرتے، کیا تم عرفات میں نہیں ٹھہرتے، کیا تم شیطانوں کو کنکریاں نہیں مارتے، کیا تم سر نہیں مڑواتے؟ اس نے کہا یہ سب کام تو ہم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سنو، ایک شخص نے یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اور اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیت یعنی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم لے کر اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا کہ تم حاجی ہو، تمہارا حج ہو گیا۔ یعنی حج کرتے ہوئے، حج کے مناسک کو پوری طرح ادا کرتے ہوئے کوئی بندہ اگر معاش کی تلاش میں بھی رہا، قصد معاش بھی کیا تو اس کا حج قبول ہو جائے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ حضرات حج کے دنوں میں تجارت بھی کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا اور تجارت کا موسم ہی کون سا تھا؟ یعنی یہ بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنفرم کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام بھی حج کے دنوں میں تجارت کیا کرتے تھے، چونکہ حج کے مہینوں میں ہی کاروبار عروج پر ہوتا تھا، باقی کے مہینوں میں کوئی کاروبار نہیں ہوتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اسی آیت کا دوسرا حصہ، یعنی فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ پھر جب تم لوٹو عرفات سے تو اللہ کو یاد کرو اور اسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی
और अगर इससे पहले तुम थे ना वाकिफों में से। अरफात से रवाना होने के हुक्म से ये बात अज खुद वाज़ेह हो जाती है कि हज का एक अहम जुज यानी एक अहम रुकन अरफात में ठहरना है, क्योंकि रवानगी क़याम के बाद ही मुहक्क़क़ होती है। वहाँ पर ठहरेंगे तो फिर वहाँ से वापसी की बात होती है। इसीलिए अरफात में ठहरना हज का एक अहम तरीन रुकन है, कुरान की सायद से साबित होता है। अरफा वो जगह है जहाँ का ठहरना हज का बुनियादी रुकन है। मसनद अहमद वगैरह में हदीस है कि हज अरफात है, यानी हज दरअसल अरफात में ठहरने का नाम है। 3 मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, जो सूरज निकलने से पहले अरफात में पहुंच गया उसने हज को पा लिया। मशअरिल हराम के पास अल्लाह को याद करने के हुक्म से भी मुज़दलिफा में ठहरने का हुक्म वाज़ेह हो जाता है। यानी एक ही आयत से 2 अहम तरीन बातें मालूम होती हैं। एक तो अरफात में ठहरना हज का रुकन है और दूसरा मुज़दलिफा में क़याम करना भी हज का रुकन है। यहाँ पर हज की तफसील देखें ताकि इस आयत को ठीक से समझ पाएं। यहाँ पर मस्जिद हराम है मक्का। जब हज की नियत से एहराम बांध कर निकलते हैं तो 8 ज़िलहज को तो हाजी लोग मक्के से मीना का सफ़र करते हैं। मीना में दिन गुजारते हैं और रात गुजारते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह यानी 9 ज़िलहज को अरफात की तरफ रवाना होते हैं। अरफात एक मैदान है जहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं। अरफात में 9 ज़िलहज का दिन इबादत में गुजारा जाता है। यहाँ पर जबल अरफा है और उसकी एक चोटी को जबल रहमत कहा जाता है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। और अरफात में ही एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद निमरा है। यहाँ पर एक अज़ान के साथ 2 अक़ामतें दी जाती हैं और ज़ुहर और असर इन कंटिन्यूटी पढ़ी जाती है। 9 ज़िलहज का दिन जब खत्म होता है, मगरिब हो जाती है, तो फिर अरफात से हाजी मुज़दलिफा की तरफ रवाना होते हैं। मुज़दलिफा को मशअरिल हराम भी कहा जाता है। यहाँ पर रात गुजारी जाती है, यानी 10 ज़िलहज की नाइट। मुज़दलिफा और अरफात के बीच पहाड़ियाँ हैं और इस वादी को वादी अरफा भी कहा जाता है। मुज़दलिफा और मीना के बीच भी पहाड़ी सिलसिला है और इसमें एक वादी है जिसका नाम है वादी महसर। ये वादी वो वादी है जहाँ पर असहाब फील पर अल्लाह ने तैरन अबाबील भेजे थे। ये उनकी सजा का मुकाम है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वादी में ठहरने से मना किया है। इस वादी के अलावा जितनी जगह है अरफात और मीना में, ये 2 पहाड़ी सिलसिलों के बीच है और इस तमाम जगह को मुज़दलिफा कहते हैं। और इस सारे इलाके में हाजियों को रात गुजारने की इजाजत है। जब 10 ज़िलहज की सुबह होती है तो मीना की तरफ रवाना होते हैं। जब मीना पहुंचते हैं तो ईद उल अजहा का दिन होता है। कुर्बानी दी जाती है, सर मुंडाया जाता है और एहराम की हालत से वापस आते हैं। जमरात पर जाकर शयातीन को कंकरियां मारी जाती हैं और फिर तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिद हराम की तरफ रवाना होते हैं और फिर वापस आकर मीना में बाकी के दिन यानी 11, 12 बल्कि 13 ज़िलहज भी यहाँ ठहरने की इजाज़त है। इतने दिन गुजारने के बाद फिर हज मुकम्मल होता है। इब्ने कसीर की तफसीर में देखते हैं वक़ूफ़ अरफात की अहमियत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में ज़ुहर की नमाज के बाद सूरज गुरूब होने तक यहाँ ठहरे रहे और फरमाया था, मुझसे हज के तरीक़े सीख लो। हज़रत इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफ़ी का यही मज़हब है कि 10वीं की फजर से पहले जो शख्स अरफात में पहुँच जाए उसने हज पा लिया। ये ड्यूरेशन है, हाजी को चाहिए कि वो यहाँ पहुँच जाए। हज़रत इमाम अहमद फरमाते हैं कि ठहरने का वक्त अरफा के दिन के शुरू से है। उनकी दलील वो हदीस है जिसमें मरवी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफा में नमाज के लिए निकले, यानी अरफात के बाद मुज़दलिफा रवाना होते हैं, तो मुज़दलिफा में जब नमाज के लिए निकले तो एक शख्स हाजिर खिदमत हुआ और उसने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इती की पहाड़ियों से आ रहा हूँ, अपनी सवारी को मैंने थका दिया और अपने नफ्स से बड़ी मशक्क़त उठाई, वल्लाह हर पहाड़ पर ठहरता आया हूँ, क्या मेरा हज हो गया? आपने फरमाया, जो शख्स हमारे यहाँ की इस नमाज में पहुँच जाए और हमारे साथ चलते वक्त तक ठहरा रहे और इससे पहले वो अरफात में भी ठहर चुका हो, खा रात को खा दिन को, उसका हज पूरा हो गया और वो फरीज़े से फारिग हो गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि जो अरफात से हो गुजरा हो और फिर मुज़दलिफा में भी आपके साथ चलता हुआ आया हो, उसका हज मुकम्मल हो गया। अरफात से मुज़दलिफा को रवानगी के सिलसिले में देखें। अरफात के पहाड़ को भी अरफात कहते हैं, यानी इस मैदान में जो बड़ा पहाड़ है उसको भी अरफात ही कहते हैं, जिसके दरमियान जबल रहमा है। अहले जाहिलियत भी अरफात में ठहरते थे। जब पहाड़ की धूप चोटियों पर ऐसी बाकी रह जाती जैसे आदमी के सर पर अमामा होता तो वहाँ से चल पड़ते। यानी जहालत के दौर में जो लोग हज करते वो मगरिब तक इंतज़ार नहीं करते अरफात के मैदान में, बल्कि जब धूप अभी बाकी रहती वहाँ से वो निकल पड़ते।
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اس وقت چلے جب سورج بالکل غروب ہو گیا، پھر مزدلفہ میں پہنچ کر یہاں پڑاؤ کیا اور سویرے اندھیرے ہی اندھیرے، بالکل اول وقت میں رات کے اندھیرے اور صبح کی روشنی کے ملے جلے وقت میں آپ نے یہی نماز صبح ادا کی، اور جب روشنی واضح ہو گئی تو صبح کی نماز کے آخری وقت میں آپ نے وہاں سے کوچ کیا، یعنی 9 ذی الحج کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد مغرب ہونے پر آپ وہاں سے نکلے اور مزدلفہ آئے اور وہاں رات گزاری، اور صبح کے وقت وہ مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت مسعود بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عرفات میں خطبہ سنایا اور حسب عادت حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہہ کر فرمایا کہ حج اکبر آج ہی کا دن ہے، دیکھو مشرک اور بت پرستوں یہاں سے جب دھوپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس طرح ہوتی تھی جس طرح لوگوں کے سروں پر امامہ ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے سے پیشتر ہی لوٹ جاتے تھے، لیکن ہم سورج غروب ہونے کے بعد یہاں سے واپس ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق حاجیوں کو چاہیے کہ عرفات میں دن گزارے اور مغرب ہونے کے بعد یعنی سورج غروب ہونے کے بعد ہی عرفات سے نکل کر مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں۔ مزدلفہ جس کو مشعر الحرام بھی کہا جاتا ہے، اس کی کچھ تفصیل دیکھیں یہاں پر، یہ میپ میں دیکھیں، بیت اللہ سے مینا کا فاصلہ 8 کلومیٹر ہے اور مینا سے عرفات کا فاصلہ 14 کلومیٹر ہے، اور پھر عرفات سے مزدلفہ کا راستہ 9 کلومیٹر ہے، اور پھر مزدلفہ سے واپس مینا جانا ہوتا ہے، اس کا راستہ 5 کلومیٹر ہے۔ مشعر الحرام عربی زبان کی ایک ترکیب ہے، یعنی کمبینیشن آف 2 ورڈز ہے، جس کا مفہوم ہے حرمت والا نشان۔ مشعر کے معنی نشان یا علامت کے ہیں، چونکہ یہ عبادت کا نشان ہے اس لیے اسے مشعر کہتے ہیں اور عزت کی وجہ سے حرام سے موصوف ہے۔ یعنی مشعر دراصل ایک نشانی کو، ایک لینڈ مارک کو کہتے ہیں، چونکہ یہ ریسپیکٹیبل ہے، عبادت کے سلسلے میں یہاں ٹھہرنا ہے، اس لیے اس لفظ کے ساتھ حرام بھی لگایا جاتا ہے۔ لفظ مشعر واحد اور اس کی جمع مشاعر ہے، نیز مشاعر الحج کے معنی رسوم حج ادا کرنے کی جگہ کے ہیں، انہیں شاعر الحج بھی کہتے ہیں اور اس کا واحد شعیرہ ہے، انہیں حج کے جو نشانیاں ہیں، نشانات ہیں، ان کو شاعر الحج بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مشعر الحرام کا مفہوم ہوا حرمت والا نشان حج، جس سے مراد مزدلفہ ہے۔ مشعر الحرام کی مزید تفصیل دیکھیں۔ حجاج کرام 9 ذی الحج کو غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کوچ کرتے ہیں، 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات مزدلفہ میں بسر کرتے ہیں، اور یہ رات انہیں کھلے آسمان کے نیچے بسر کرنا ہوتا ہے، وہاں اللہ کی یاد، عبادت اور قیام میں مصروف رہتے ہیں۔ مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر ایک ہی وقت میں ادا کیا جاتا ہے، یہ نماز ایک اذان اور 2 اقامات کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یعنی مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ان کنٹینیوٹی پڑھی جاتی ہے اور ایک ہی اذان ہوتی ہے لیکن 2 اقامتیں ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت 198 جو ہے، جو انڈر کنسیڈریشن ہے، اللہ تعالیٰ اسی آیت میں اس بات کا حکم دیتے ہیں، دیکھیں جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو اور اس طرح یاد کرو اس کو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ گمراہ تھے۔ اس آیت میں عرفات سے واپس ہوتے ہوئے یہ تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی یاد اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے، زمانے جاہلیت کی پیروی نہ کی جائے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ مزدلفہ پہنچتے تو وہاں الاؤ روشن کرتے، قصیدہ خوانی کرتے، داستان گوئی کرتے اور مفاخرت کی مجلسیں منعقد کیا کرتے۔ یعنی جہالت کے دور میں مزدلفہ میں لوگ الاؤ جلاتے یعنی آگ جلاتے، قصیدے پڑھتے، اپنے بڑے لوگوں کی تعریفیں کرتے اور ان پر فخر کا اظہار کرتے۔ قرآن نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے اور اللہ کی تسبیح اور تحلیل کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ حج کے دوران جب مزدلفہ میں ٹھہرے تو اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی عبادت اس طریقے سے کریں جس طرح سے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ مشعر الحرام میں ایک مسجد بھی ہے جس کو مسجد مشعر الحرام کہتے ہیں۔ یہ مسجد اسلام کے ابتدائی زمانے سے ہی موجود ہے۔ اس مسجد کے قریب میں حاجیوں کے لیے اسپتال بھی بنایا گیا ہے اور موجودہ توسیع کے بعد اس کا رقبہ 6000 مربع میٹر ہے اور اس میں بیک وقت 8000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ قریب میں وضو گھر اور غسل خانے بھی حاجیوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں کہ عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے مینا کا جو سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادا کیا۔ صحیح مسلم کی حضرت جابر والی ایک مطول حدیث جس میں حجۃ الوداع کا پورا بیان ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرے، جب سورج چھپ گیا یعنی جب سورج غروب ہو گیا اور قدرے زردی ظاہر ہونے لگی تو آپ نے اپنے پیچھے اپنی سواری پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا
اور اونٹنی کی نکیل تان لی، یہاں تک کہ اس کا سر پالان کے قریب پہنچ گیا، اور دائیں ہاتھ سے لوگوں کو اشارہ فرماتے جاتے تھے کہ لوگوں آہستہ آہستہ چلو، نرمی، اطمینان و سکون اور دل جمعی کے ساتھ چلو۔ جب کوئی پہاڑی آئی تو نکیل خدرے ڈھیلی کرتے تاکہ جانور بآسانی اوپر چڑھ جائے۔ مزدلفہ میں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، اذان ایک ہی کہلوائی اور دونوں نمازوں کی تکبیریں الگ الگ کہلوائی۔ مغرب کے فرضوں اور عشاء کے فرضوں کے درمیان سنت نوافل کچھ نہیں پڑھے، پھر لیٹ گئے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد نماز فجر ادا کی، جس میں اذان و اقامت ہوئی، پھر خصفہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر الحرام میں آئے، قبلے کی طرف متوجہ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے اور اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور اللہ کی توحید بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ خوب سویرا ہو گیا۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب ہونے تک عرفات میں ٹھہرے رہے اور پھر مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مزدلفہ پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی اور صبح ہونے تک اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے، اور پھر جب خوب سویرا ہو گیا تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ یہاں سے روانہ ہو گئے، یعنی مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ حج کرو صرف اللہ کے لیے اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، تو صحابہ کرام کو اندیشہ ہوا کہ حج کے دنوں میں کسب معاش کرنا حلال نہیں ہے، چونکہ عرب کا اہم ترین کاروبار وقت حج کے مہینے ہی تھے۔ ان مہینوں کے علاوہ کوئی کاروبار چلتا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے دنوں میں اگر وہ کسب معاش کر لیں تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ مناسک حج ادا کرنے میں کوئی کمی نہ ہو۔ دور جہالت میں لوگ عرفات سے مشعر الحرام پہنچتے تو آگ کا لو جلاتے، شاعری کی محفلیں جماتے، اپنے آبا و اجداد کی تعریفوں کے پل باندھتے۔ اس پر اللہ نے فرمایا، مسجد حرام میں اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ اس نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔